تعلیم نسواں کے خلاف حسن اقبال چشتی کا آیا یہ گانا نما کلام جو کہ انتہائی قابل اعتراض سمجھا جا رہا ہے اور معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کی ڈیلیوری ایک خاتون ڈاکٹر کرے، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میری بیٹی ایک خاتون ٹیچر سے پڑھے، میرے گھر میں میرے بچوں کو پڑھانے ایک خاتون ٹیچر آئے۔ اس طرح سے زندگی کے بہت سے معاملات ہیں جہاں پر خواتین کو ہی اہم ترین سمجھا جاتا ہے اور یہ خواہش کی جاتی ہے کہ یہاں پر اگر یہ فرائض ایک خاتون انجام دے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ معاشرے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ایک بچے کی درسگاہ نہیں کہوں گا بلکہ معاشرے کی درسگاہ کہوں گا، کیونکہ پورا معاشرہ ایک ماں کی گود سے ہی بنتا ہے، ایک ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ماں جس نے بچے کو بولنا سکھانا ہے، بچے کی تربیت کرنی ہے۔ اسلام نے اس عورت کو کیا کیا عزتیں دیں، اسی عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اسی عورت کو بیٹی بنایا اور بیٹی کی کیا قدر ہے ایک باپ ہی جان سکتا ہے، اور اسی عورت کو بہن کے رشتے سے نوازا، اسی عورت کو ایک پاک رشتہ دیا جس کا نام بیوی رکھا گیا۔ معاشرے میں خواتین کا کردار ہر انسان کے سامنے واضح ہے اور یہی وہ خواتین ہیں جس نے معاشرے کی اقدار کو سنبھالنا ہے اور آگے بڑھانا ہے۔ اب دیکھا جائے تو جناب حسن اقبال چشتی نے اپنے اس گانے نما کلام کے اندر خواتین کو ننگی گالیاں دیں، معاشرے کو ننگی گالیاں دیں اور مختلف گالیوں کا استعمال کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ آپ خود بتائیے کیا اس کو کلام کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ اور ایسا کلام جس کے اندر ننگی گالیاں نکالی جا رہی ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، میں اپنے ویلاگ میں وہ الفاظ استعمال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ تو ہم نوجوان نسل کو کس طرف لگا رہے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ جو بیٹیاں بہنیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا کر اپنے اس تعلیم کے نظام کو مکمل کر رہی ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں تعلیمی اداروں کے اندر مختلف فرائض انجام دے رہی ہیں۔ کہیں پہ ایک بہن، ایک بیٹی اور ایک ماں تعلیمی ادارے کے اندر استاد کا کردار ادا کر رہی ہے، کسی تعلیمی ادارے میں وہی بیٹی ایک طالب علم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو کیا ہم آج ان تعلیمی درسگاہوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے جہاں پر ہمارے بچے، ہماری نسلیں اور ہمارے وہ تمام طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر کے زندگی کے میدان میں کامیاب ہونے کے لیے مختلف تعلیمی اسناد حاصل کرتے ہیں، پھر ان تعلیمی اسناد کو حاصل کرنے کے بعد، تعلیم مکمل کرنے کے بعد عملاً فیلڈ میں متحرک ہوتے ہیں اور انسانیت کو اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں؟ ہم آج ان بیٹیوں، ان بہنوں اور ان ماؤں کی تعلیم کے خلاف ہو گئے، عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہو گئے، جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے آقا، آقا دو جہاں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزماں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں پر ان بچیوں اور بیٹیوں کی تعلیم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، صرف یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر چند سبسکرائبر لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے، صرف وائرل ہونے کے لیے یہ گند بکا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں یہ بات تمام اسلامی جماعتوں اور علماء دین کو بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس پر نوٹس لیں۔ دیکھیں کیا یہ علماء دین کا کام ہے؟ دیکھیں حسن اقبال چشتی نامی شخص چہرے پر داڑھی سجائے، سر پر امامہ پہنے کس طرح گانوں کی طرز کا کلام پیش کر رہا ہے، اور ایسا کلام، کیا اس کو کلام کہا جا سکتا ہے جس کے اندر ننگی گالیاں بکی جا رہی ہیں؟ کیا یہ کلام ہے؟ ان خواتین کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جن کا نہ کوئی والد نہ کوئی بھائی، صرف اور صرف اسی تعلیمی ڈگری کے بلبوتے پر وہ اپنا اور اپنی نسل کا پیٹ پال رہی ہیں۔ صرف اس بات کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ تعلیم آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سکھاتی ہے۔ خواتین کی تعلیم کو صرف اور صرف اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک پڑھی لکھی خاتون ایک اچھی ماں ثابت ہو سکتی ہے، ایک پڑھی لکھی خاتون ایک اچھی بیٹی بن سکتی ہے۔ کیا ہم معاشرے کو اور بگاڑنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم معاشرے کے اندر اور خرابی لانا چاہتے ہیں؟ قرآن کریم میں 500 کے قریب لگ بھگ مقامات پر بلا واسطہ یا بالواسطہ تعلیم حاصل کرنے کے متعلق احکامات دیے گئے ہیں اور حصول علم کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کے نزول کے وقت جو
पहली आयात नाजल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ उस रब के नाम से, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। वहां पर भी तालीम की बात की गई। क्या आज हम खवातीन को, बच्चियों को, बेटियों को और बहनों को तालीम हासिल करने से मना करने जा रहे हैं? अगर कुछ पल के लिए यूट्यूबर हसन इकबाल चिश्ती साहब की बात को मान भी लिया जाए तो क्या यही तरीका है स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में होने वाली पार्टियों को रोकने के लिए? निसाबी सरगर्मियों के लिए हम निसाबी सरगर्मियां भी जरूरी हैं। आप एक छोटा सा काम करते हैं तो वहां पर आपको थकावट होने के बायस रेस्ट की जरूरत होती है। तो इस तरह से बच्चों के लिए भी निसाबी सरगर्मियों को कामयाब करने के लिए हम निसाबी सरगर्मियों की जरूरत होती है। वहां पर बच्चों की ज़हनी स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कुछ हम निसाबी सरगर्मियां करवाई जाती हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं इसके साथ साथ स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की इंतजामिया को ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा अगर किसी कॉलेज, किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह से गाने बाजे सिखाए जा रहे हैं तो खुदारा इसको रोक दीजिए। इस्लामी तालीमात के अहकामात के मुताबिक तालीम को आम कीजिए। यही बेटी, यही बच्ची, यही बहन तालीम हासिल करके कल को आपका सहारा बनेगी। खुदारा बेटियों की तालीम को तनकीद का निशाना ना बनाएं। मुआशरे में खवातीन, बेटियों और बहनों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। अपनी बेटियों और बहनों को तालीम हासिल करने के मौके फराहम किए जाएं, उनको सहूलियात दीजिए। देखिएगा कल को यही मुआशरा, यही वतन अजीज, यही पाकिस्तान, एक बेटी इस वतन अजीज का नाम रोशन करेगी। और नाज़रीन, इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि पंजाब कमीशन की जानिब से दी गई शिकायत पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA साइबर क्राइम सर्कल ने इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, खवातीन, बेटियों और बच्चियों की तालीमात पर तनकीद की गई, उस पर FIA साइबर क्राइम सर्कल तहकीकात कर रही हैं। जल्द ही यूट्यूबर हसन इकबाल के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी और अगर तहकीकात में यूट्यूबर हसन इकबाल चिश्ती कसूरवार पाए गए तो उनके खिलाफ FIA साइबर क्राइम सर्कल के कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस हवाले से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA से भी राब्ता किया गया है और उनको भी ये कहा गया है कि बेटियों और खवातीन की तालीमात के मुतालिक तनकीद की गई जो है, इस तरह का जितना मवाद है उसको सोशल मीडिया से हटाया जाए। चेयरपर्सन बख्तियार ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो हसन इकबाल चिश्ती के इन अल्फाज की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करे और बेटियों, बहनों और खवातीन की तालीमात आसान करने के लिए इक़दामात करे। और इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।